قادیان میں میرے والد صاحب کا نام عبدالرحیم، وہ قادیان ان کو درویشی کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ اپنے نام کے ساتھ بالعموم درویش نمبر 72 لکھا کرتے تھے، تاہم زیادہ تر ان کو لوگ بھائی جی کے نام سے یا دیانت صاحب کے نام سے بولتے تھے۔ ہمارا مکان جو تھا وہ محلہ دارالفتوح میں تھا، اور دارالفتوح میں ایسی جگہ پہ تھا جہاں احمدیہ بازار کا خاتمہ ہوتا ہے، آگے خالی جگہ تھی جس سامنے ریتی چلا تھا، ریتی چلا کے نام سے جو مشہور ہے جگہ۔ اب تو وہاں پہ اس وقت تو میدان ہی ہوتا تھا، اب تو سنا ہے وہاں پہ بہت بڑا ہسپتال بن چکا ہے جماعت کا۔ وہاں سے ہمیں نظر آتا تھا ایک سائڈ پہ پوسٹ آفس تھا۔ پوسٹ آفس کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جب اعلان ہوا ہے تقسیم ملک کا، تو پوسٹ آفس کی عمارت پہ میں نے پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھا ہے خود۔ ایک دن کے لیے پاکستان کا جھنڈا لہراتا رہا وہاں پہ، اس کے بعد اگلے دن وہ تقسیم جو ہے وہ سازشوں کی نظر ہو گئی اور وہاں پہ ہندوستان کا جھنڈا نظر آنے لگا۔ دوسری طرف بالمقابل اس کے حضرت مولوی شیر علی صاحب کا مکان تھا اور حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کا مکان تھا۔ مطلب وہ جماعت کے بہت بزرگ ہستیاں، ان کا مکان تھا وہاں ہمارے محلے میں، ہمارے نزدیک ہی۔ اور جب وہ ریتی چھلے کا میدان جو ہے بارش کے دنوں میں وہ پانی سے بھر جایا کرتا تھا، اتنی بارش ہوتی تھی وہاں پہ کہ رات بارش ہوئی اور اگلے دن تو میں نے وہاں پہ کئی دفعہ بزرگوں کو دیکھا کہ وہ یہ لکڑی کے شتیر وغیرہ جوڑ کے تو کشتی بنا کے تو سیر کر کے مسجد مبارک سے ہمارے محلے تک اتنا پانی ہو جاتا تھا مسلسل کہ وہاں پہ آیا کرتے تھے۔ اور یہ میں بتا رہا ہوں اپنے مکان کی جگہ۔ دکان کی جگہ ہے وہ ہمارے والد صاحب کی دکان تھی ایسی جگہ پہ جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ قادیان کا مرکز تھا، اس سے زیادہ مرکزی جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب مسجد مبارک سے چند 100 گز کے فاصلے پہ عطار کا ہی ایک لحاظ سے حصہ تھا، تو اس لحاظ سے میری جو واقفیت ہے نسبتاً زیادہ اس لیے بھی ہے کہ مجھے موقع ملتا تھا وہاں پر بزرگوں کو دیکھنے کا۔ بزرگ آ رہے ہیں، حضرت مولوی شیر علی صاحب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، حضرت مولوی سید سرور شاہ صاحب باقاعدہ نماز کے لیے جا رہے ہیں، آج بھی وہ نظارہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس گلی میں آگے جانے کے لیے بیشتی مقبرے جانا ہو کسی نے تو وہاں سے گزرے گا، مدرسہ احمدیہ جانا ہو تو وہاں سے گزرے گا، لنگر خانہ جانا ہو تو وہاں سے گزرے گا، یعنی وہ ایسی مرکزی جگہ تھی۔ اور وہاں جو دکانیں تھیں، چند ایک دکانیں تھیں، اس میں بھی اکثر صحابی اور سلسلے کے بزرگ ہوتے تھے۔ ڈاکٹر احمد دین ڈنگوی کہلاتے تھے، صحابی تھے وہ۔ اس طرح اس سے آگے بالکل سامنے مکان تھا حضرت ڈاکٹر غلام غوث صاحب کا، وہ بھی صحابی اور بڑے مشہور معروف ہماری جماعت کے۔ ڈاکٹر صاحب کے مکان کے ساتھ گلی میں آگے حضرت مفتی محمد صادق صاحب کا مکان تھا۔ واپس آئیں تو ایک سائڈ پہ درزی خانہ، اس کو مرکز صنعت و حرفت یا ایسا بھی کچھ کہا جاتا تھا، وہاں پر صحابی تھے مرزا مہتاب بیگ صاحب۔ اس گلی جو ادھر سے گزرتی تھی اس میں ایک کنواں تھا چھوٹا سا، کنویں کے ساتھ مکان تھا اکمل صاحب کا۔ اکمل صاحب ہمیشہ وہاں ہوتے تھے، وہ اپنی بیماری یا عمر کی وجہ سے زیادہ باہر تو نہیں آتے تھے، لیکن ان سے استفادہ کرنے والے ان کے مکان پہ اکثر جاتے رہتے تھے۔ تو بہرحال اس طرح میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری رہائش ایسی جگہ پہ تھی، دکان کے لحاظ سے بھی اور مکان کے لحاظ سے بھی مجھے بہت سے بزرگوں کو ملنے کی، دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس دور میں قادیان کی جو ترقیات ہوئی ہیں اس کو ہم کلپس کے ذریعہ جو ہے اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں محترم اپنے بزرگ صاحب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ سوالات کروں گا کہ ان مقامات کے
تعلق سے میں یہ پوچھوں گا کہ جب ان کے وقت میں جب وہ یہاں پہ قادیان میں مقیم تھے تو وہ ان کی شکل کس قسم کی تھی اور وہ کس طرح دکھائی دیتے تھے. یہ اب ہم ان کلپس کو دیکھتے ہیں اور ان مقامات کو دیکھتے ہیں جن کی آج جو موجودہ شکل ہے وہ ہمارے سامنے ہے. سب سے پہلے یہ دارالضیافت سے آتے ہوئے یہ جو دائیں جانب ہے یہ نظام تعمیرات کا دفتر ہے جہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں مہمان خانہ ہوا کرتا تھا. اور یہیں سے یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ دارالمسیح کی طرف جانے والا راستہ ہے. اور یہاں سے مہمان بھی جب یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ملاقات کے لیے قادیان تشریف لایا کرتے تھے تو اسی راستے سے چلتے ہوئے وہ دارالمسیح جایا کرتے تھے اور مسجد مبارک جا کر پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دیدار بھی کرتے تھے, آپ کی صحبت میں بھی بیٹھتے تھے. اسی طرح جو یہ بائیں جانب دیوار نظر آ رہی ہے یہاں پر بہت سی دکانیں ہوا کرتی تھیں جو بعد میں جب دارالمسیح کی توسیع کی گئی ہے تو ان دکانوں کو منہدم کر کے اس جگہ پر دیوار تعمیر کی گئی ہے اور دارالمسیح کی توسیع کی گئی ہے. تو یہ راستہ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ یہ راستہ دارالمسیح کی طرف جا رہا ہے اور ابھی بھی اس وقت بھی اس راستے کو کثرت کے ساتھ لوگ استعمال کرتے ہیں. دارالضیافت سے بھی جو مہمانان کرام قادیان تشریف لاتے ہیں دارالضیافت میں ٹھہرتے ہیں وہ اسی راستے سے مسجد اقصیٰ اور مسجد مبارک جاتے ہیں. تو یہ دارالمسیح کا مین گیٹ ہے. بائیں جانب جو چھوٹا گیٹ ہے یہاں سے دخول ہوتا ہے مہمانان کرام کا, اور یہ بڑا گیٹ ہے جہاں سے جس وقت کثرت کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں یا جلسہ سالانہ کے موقع پر اس گیٹ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. بہت سی زیادہ یاد آ رہی ہیں کیونکہ میں نے جیسے بیان کیا ہے وہ ہماری تو دکان اسی کونے پہ تھی جس جگہ یہ گیٹ لگا ہوا ہے, اور یہ گیٹ جو ہے اب تو اس کی شکل بدلی ہوئی ہے لیکن یہ گیٹ ہمارے سامنے لگا تھا جب لوہے کا گیٹ ابتدائی طور پہ, تو ہم اس وقت وہاں موجود تھے جب وہ گیٹ لگایا. اور اس گیٹ سے حفاظت کی وجہ سے سیکیورٹی وغیرہ کی وجہ سے اس وقت گیٹ بن رہا تھا. اور جو آپ نے بتایا کہ رستہ ہے وہ ہماری دکان تھی کونے پہ بالکل, جس کو اب رستے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اس کی شکل بالکل بدل گئی ہے. اب تو وہ زمین آسمان کا فرق لگتا ہے, یا جیسے میری عمر بچپن کی اور اب بڑھاپے کی عمر کا فرق ہے. وہ دکان تھی, اس دکان کی شکل بالکل اب بدلی ہوئی ہے, اور وہ اس جگہ سے لوگ آتے جاتے تھے. اس کے پیچھے جو گلی تھی یا پیچھے جو جگہ تھی اس میں حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب رہتے تھے. حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب حضرت مسلم موعود کے ذاتی معالج تھے. حضور کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ان کو لمبا عرصہ, اور وہ اس مکان میں رہتے تھے. یہ مکان دراصل الدار کا ہی حصہ تھا. حضرت نواب محمد علی خان صاحب کا شہر والا مکان اسے کہتے تھے. تو یہ دکان اس کے ایک کونے میں تھی, پیچھے ڈاکٹر صاحب رہتے تھے. حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحب کی رخصتی کا جو ذکر آتا ہے تو حضرت اماں جان ان کو اس مکان میں چھوڑ کے گئی تھی الدار. یہ تو اس لحاظ سے یہ بہت سی یادوں کا مجموعہ ہے. یہ سامنے مسجد مبارک ہے, اور ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو دائیں طرف کا حصہ ہے وہاں پر مڑنے کے بعد جو دارالمسیح ہے, جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش کا کمرہ ہے وہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو مسجد مبارک نظر آ رہی ہے پہلے تو اتنی وسیع نہیں تھی. یہ مسجد مبارک کی چھت ہے. ہاں, یہ اتنی وسیع نہیں تھی, پہلے چھوٹی جگہ تھی. یہیں پہ وہ مشہور مجلس عرفان ہوا کرتی تھی. شام کو مغرب سے عشاء تک حضرت مسلم موعود یہاں تشریف رکھتے تھے. چھوٹی چھوٹی وہ چوکیاں سی بنی ہوئی تھی لکڑی کی, اس پہ حضور تشریف رکھتے تھے. تو یہاں پہ مغرب سے عشاء تک رونق رہتی تھی خوب. یہ جو رستہ نظر آ رہا ہے لا راد لفضلی کے ساتھ دائیں طرف جو رستہ نظر آ رہا ہے, میں نے ہمیشہ حضرت مسلم موعود کو اس طرف سے اترتے ہوئے دیکھا ہے مسجد سے. مسجد مبارک میں رستہ یہ نظر آ رہا ہے. تو جو رستہ نظر آتا تھا پیچھے سے جو سیڑھیاں, حضور اکثر وہی سیڑھیاں استعمال فرماتے تھے. آپ ہمیشہ ان سیڑھیوں سے مسجد اقصیٰ کے لیے جاتے تھے, اور اگر شہر کی طرف آنا ہو تو شہر کی طرف, لیکن رستے انہی سیڑھیوں سے آپ اترتے اور چڑھتے تھے. تو یہ نظارے تو آپ دکھا رہے ہیں مجھے اس زمانے کی. میری جو ان گلیوں کی یادیں ہیں وہ بڑی مختلف ہیں. اس زمانے میں
یہ گلیاں جو تھیں وہ پرانی اینٹوں کی بنی ہوئی تھیں، اور وہ اینٹوں کی یہ حالت تھی کہ کہیں سے زیادہ گھس گئی ہوئی تھیں، کہیں سے کم، تو وہ اونچی نیچی سی گلی بن جاتی تھی، صاف سمودھ راستہ نہیں بنتا تھا۔ لیکن وہ میرا بچپن تھا، میں اس دفعہ جب کہ آخری دفعہ تو میں اپنا بچپن ڈھونڈتا رہا، وہ نہیں ملا مجھے۔ میں کہتا میرا بچپن کہیں یہاں کھو گیا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقیات تو ایسی کہ وہ جگہ پہچانی نہیں جا رہی ہے۔ باپ نے مجھے جو عمارت دکھائی ہے وہ عمارت تو میں نے نہیں دیکھی ہوئی پہلے۔ اب ہم مسجد اقصیٰ سے کوٹھی دارالسلام، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ نواب محمد علی خان صاحب کی جو کوٹھی ہے اس طرف جانے کے کلپس اپنے ناظرین کو دکھائیں گے۔ تو مسجد اقصیٰ سے یہ کلپس ہیں آپ جو ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ کوٹھی دارالسلام کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ تو یہاں سے نواب محمد علی خان صاحب کی کوٹھی دارالسلام، جہاں پر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی زندگی کے جو ہے آخری دن گزارے تھے۔ یہ درمیان میں نور ہسپتال بھی نظر آ رہا ہے، جو جیسا کہ بتایا گیا کہ ریتی چھلا جو مقام تھا وہاں پر یہ نور ہسپتال تعمیر ہوا ہے، اور اسی نور ہسپتال سے سیدھا آگے سڑک جاتی ہے، اور اس سڑک سے ہوتے ہوئے آگے پھر کوٹھی دارالسلام آتی ہے۔ درمیان میں اور بھی کئی مقامات آتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو کالج تھا اس کے ساتھ ہی جو گراؤنڈ تھی، جو پرانی جلسہ گاہ تھی جہاں پر جلسہ سالانہ کا انعقاد کیا جاتا تھا، وہ گراؤنڈ بھی اسی رستے میں ہے۔ یہ ابھی آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ یہ گراؤنڈ بھی آ چکی ہے، اور یہ وہ گراؤنڈ ہے جہاں پر جلسہ سالانہ ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد یہ کالج ہے جو تعلیم اسلام کالج ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل یہ سکھ نیشنل کالج کے نام سے موسوم ہے۔ اب ہم سڑک کے ذریعہ کوٹھی دارالسلام کا راستہ دکھاتے چلے جائیں گے، اور راستے میں جو جو مقامات آتے جائیں گے اس کا بھی مختصر تعارف بتاتے جائیں گے۔ یہ دائیں جانب جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں، یہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتب ہے، جہاں پر آپ غرباء کا علاج معالجہ کیا کرتے تھے، اور قریب کے دیہاتوں اور گاؤں سے بھی بہت سے لوگ آپ کے پاس ادویات لینے کے لیے اور علاج کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ اور یہ مکتب بالکل دارالمسیح کے بالکل سامنے واقع ہے۔ یہاں پہ حضرت مسلم موعود کے زمانے میں ان کی کار یہاں کھڑی ہوتی تھی، یہ کار کا گیرج تھا، ایک معمولی عمارت تھی، گیرج صرف گیرج تھا وہاں پہ۔ اس کے ساتھ ہی وہ جگہ نظر آتی ہے جو آپ نے بتایا ہے، حضرت خلیفہ اول کا مکتب۔ وہاں اس زمانے میں جب میں چھوٹا تھا، جو مجھے یاد ہے، مولوی قطب الدین صاحب، مولوی حکیم قطب الدین صاحب وہ مکتب کرتے تھے، چٹائی پہ وہ بیٹھتے تھے۔ ناظرین، جو یہ سامنے آپ کلپس دیکھ رہے ہیں، یہ جو نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ سکھ نیشنل کالج ہے، اور اس کالج کے ہی پچھلے حصے میں جس کوٹھی کا بھی بار بار ذکر ہو رہا ہے، حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی جو کوٹھی ہے، کوٹھی دارالسلام، یہ کوٹھی حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی کوٹھی ہے، جو اس وقت اس عمارت میں النور نمائش کا جو ہے قیام ہو چکا ہے۔ یہ وہ عمارت ہے جس میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وفات سے قبل قیام پذیر رہے تھے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ہی یہ جو عمارت ہے، یہ دوسری عمارت ہے، اور اس میں آج کل اسلام امن عالم نمائش جو ہے وہ قائم ہے۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر مہمانان کرام تشریف لاتے ہیں، ان دونوں عمارات کے جو ہے زیارت کرتے ہیں، نمائشیں بھی دیکھتے ہیں، اور اسی طرح تاریخی لحاظ سے جو ان عمارات کی اہمیت ہے اس سے بھی وہ استفادہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی ترقی ہے جی ہر طرف۔ یہ تو دیکھ، اس زمانے میں صرف ایک کوٹھی ہوتی تھی جب میں ادھر گیا تھا۔ اس کے بعد کوٹھی دارالسلام سے یہ قادیان کا ریلوے اسٹیشن ہے، جس کے نظارے اس وقت دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ریلوے اسٹیشن بالکل اسی حالت میں ہے سوائے اس کے کہ پینٹ ہو رہا ہے اس پہ، لیکن بالکل وہی حالت ہے جو ہم نے دیکھی ہوئی ہے بچپن میں۔ ان عمارات میں بہت سی عمارات ایسی بھی ہیں، بہت سے مکانات ایسے بھی ہیں جو تاحال اسی طرح قائم ہے جیسے کہ وہ تقسیم ملک سے پہلے تھے، ویسے ہی پرانے مکانات ابھی بھی قائم شدہ ہیں۔ اسی طرح اور آگے جا رہے ہیں تو دائیں طرف یہ جو سرخ رنگ کی عمارت نظر آ رہی ہے، یہ نور ہسپتال ہے، اور بائیں طرف جو مینار نظر آ رہا ہے وہ مینارۃ المسیح ہے۔ ناظرین، اگلے کلپس جو ہم آپ کو اب دکھا رہے ہیں
وہ یہ مسجد اقصیٰ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، منارۃ المسیح نظر آ رہا ہے، منارۃ المسیح سے ہوتے ہوئے جو پرانی عیدگاہ ہے جو اس وقت تو بہت ہی خستہ حالت میں ہے، اس کے مناظر یہاں سے ہم آپ کو دکھائیں گے۔ دارالمسیح اور مسجد اقصیٰ سے جب ہم مغرب کی جانب جاتے ہیں تو وہ پرانی عیدگاہ یا آبائی قبرستان جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے بعض افراد کی جہاں پر قبور ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ پرانی عیدگاہ بھی موجود ہے۔ وہ حصہ اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، جس کے اب مکمل شکل تو موجود نہیں ہے، لیکن کچھ آثار اور کچھ تھوڑے سے ٹکڑے جو ہیں، ایسے ایک گنبد اور ایک محراب سی جو ہے وہاں پہ نظر آتی ہے، جو صرف پہچان کے لیے موجود رہ گئی ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ سامنے ایک مکان نظر آ رہا ہے، ایک درخت ہے، اور درخت کے پیچھے جو مکان ہے، یہ کلپ اور جب کلوز ہوگی تو اور یہ حصہ واضح ہو جائے گا۔ یہ مکان جو سامنے بالکل اسکرین کے وسط میں جو نظر آ رہا ہے، اس کے سامنے کے حصے میں ہی وہ عیدگاہ موجود تھی۔ یہ کچھ پرانے آثار اس عیدگاہ کے موجود ہیں۔ اسی طرح بائیں جانب بھی ایک درخت جو ہے، اور درخت کے ساتھ ہی ایک محراب سی بھی نظر آ رہی ہے، یہ بھی اسی عیدگاہ کا حصہ ہے۔ عیدگاہ میں عید کے موقع پہ تو جانے کا اتفاق ہوتا تھا۔ ویسے ہم بچے مل کے پڑھائی کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک درخت ہوتا تھا، اس میں سرخ سرخ پھول لگے ہوتے تھے، ان کو بچے چوستے بھی تھے، اس میں سے کچھ تھوڑی سی مٹھاس سی بھی ملا کرتی تھی۔ تو یہ قبریں ہم نے وہاں پہ دیکھی ہوئی ہیں مسیح علیہ السلام کے بزرگوں کی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ اس کے ساتھ ہی خاکسار محترم عبدالباسط شاہد صاحب کا بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنی بہت ہی قیمتی یادداشت ہمارے ساتھ شیئر کی۔